अस्सलाम वालेकुम। मसले कश्मीर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप अब तक स्टडी कर चुके होंगे, उसके बैकग्राउंड के हवाले से, उसकी क्या क्या वजूहात बनी हैं उनके हवाले से, इंडिया के उसके बारे में क्या क्लेम्स हैं, पाकिस्तान के क्या क्लेम्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों को। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा, मैं इनमें से किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि एक तो ये चीज़ें इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल हैं, इस हवाले से बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है। बहुत से लोगों ने इस पे रिसर्च की है। ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि आर्टिकल्स की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में, बल्कि वीडियोस की फॉर्म में, इवन यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें जनरली वही बातें की जाती हैं जो हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती रही हैं शुरू से। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स को आप देखेंगे तो आपको यही मौक़िफ़ नज़र आएगा कि इंडिया जो है वो गलत है, और उनका जो क्लेम है कि कश्मीर जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज़ रॉन्ग। और अगर आप इंडियन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान एग्रेसर है, और पाकिस्तान शुरू से जिस पॉलिसी पे चलता आ रहा है कश्मीर के हवाले से, वो जो पॉलिसी है वो इट्सेल्फ गलत है। आज जो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा उसमें पहली बात तो ये है कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मेरी अपनी रिसर्च के दौरान मेरे सामने आए हैं, और उन पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि पेपर के हवाले से या एग्ज़ाम में इसको जो अटेम्प्ट करना है उसके हवाले से मैंने इस लेक्चर को कुछ डिवाइड किया हुआ है, ताकि उसको समझने में भी आपको आसानी हो जाए, और फिर पेपर में जब उसको आपने रिप्रोड्यूस करना होगा अपने वर्ड्स में तो भी आप आसानी के साथ कर सकें। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कश्मीर इशू का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ, यानी ये इशू इनिशिएट ही क्यों हुआ, और इसको जो शुरू में प्रिलिमिनरी एफर्ट्स की गई थी उनका कितना नतीजा निकला, नहीं निकला, और नहीं तो उसकी क्या वजह थी। दूसरे नंबर पे हम यूनाइटेड नेशंस और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि इंडिया का जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर वो सब का सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे बेस करता है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बज़ाते खुद एक फेक डॉक्यूमेंट है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ एविडेंसेस रखूँगा, और लास्ट में हम जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे वो है आर्टिकल 370। यानी आर्टिकल 370 जो है वो जो 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या है, वो कब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था, उसमें क्या प्रिविलेजेस दिए गए थे, वो वापस क्यों लिए गए हैं, और इस डिसीजन में जो लैकूनाज हैं वो क्या हैं। और ये कोई पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिहाज से मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि ख़ुद इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, कांग्रेस क्या कहती है बीजेपी के इस मूव के हवाले से। आपको मालूम है कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया है, आर्टिकल 370 वाला जो मूव है बीजेपी का, तो वो किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस चीज़ की गुंजाइश है या नहीं है। यहाँ तक जब हम इस डिबेट को कंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद मैं एंड में आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास या कश्मीरियों के पास क्या ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं ताकि ये जो एक 70 साला उन मासूम लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला है इसको ख़त्म किया जा सके। कहाँ कहाँ पे कौन कौन कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंटेबल एक आप कह सकते हैं कौन सा इस तरह का एक प्लान हो सकता है जो अल्टीमेटली ये जो उनकी मिज़री है कश्मीरियों की उससे उनको निजात दिला सके। तो जनाब लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो इन वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से अब फर्दर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का हिस्सा और ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उनको कमिंग CSS के एग्ज़ाम से पहले पहले क्लियर किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि कोई भी लेक्चर डिलीवर हो और वो आप तक ना पहुंच सके। तो जनाब सबसे पहले जो चीज़ इस हवाले से हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि ये जो कश्मीर का इशू है ये क्या पॉलिटिकल इशू है, जियो पॉलिटिकल इशू है, जियो स्ट्रेटेजिक इशू है, या एक ऐसा इशू है जो कम्युनल बेसिस पे शुरू हुआ और अभी तक उन्हीं बेसिस पे चलता जा रहा है। इसके लिए हमें इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, किस वजह से ये मसला इनिशिएट हुआ, और उस वक्त शुरू में जो है इसके लिए क्या किया गया था। सबसे पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि ये जो इंडिपेंडेंस है सब कॉन्टिनेंट की, ये कम्युनल ग्राउंड्स पे हुई है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशंस नहीं थी, इसके पीछे कोई और इस तरह के अवामिल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनल डिवाइड थी। कायदे आज़म ने जो 2 नेशन थियरी बयान की है, जिस पर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने फरमा दिया था कि ये 2 कौमें साथ साथ नहीं रह सकती।
اچھا، اب نہیں رہ سکتی تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ جب برٹش سے آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو کمیونل بیسس پہ ٹیریٹریز کو ڈیوائڈ کر دیں۔ کیسے ہو جائیں گی جناب؟ کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی ان کا ایک الگ کنٹری بنا دیا جائے جس کو نام پاکستان دیا گیا، اور جو باقی ہندو یا سکھ یا دیگر کمیونٹیز ہیں وہ جس ایریا میں رہ جائیں گی اس کو ہندوستان یا انڈیا کہا جائے گا۔ آل اوور دا انڈیا یا جو سیکولر انڈیا ہے وہ اس کو انڈیا کہتا ہے، بی جے پی اس کو ہندوستان کہتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بات تو بڑے واضح انداز میں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے، یہ جو ڈویژن ہوئی ہے، یہ کمیونل بیسس پہ ہوئی ہے۔ اب یہ جو کمیونل بیسس پر ایشوز ہو رہے تھے، آل اوور انڈیا ہو رہے تھے، اور 1867 سے ہو رہے تھے، یعنی پہلا جو اردو ہندی تنازع ہوا ہے وہ 1867 میں ہوا تھا، جب سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کے کنسیپٹ کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے۔ وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا اور پھر مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمیونل بیسس پہ جو ڈویژنز ہیں یہ مزید واسٹ ہوتی جا رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، لہٰذا اب یہ کوئی صرف سب کانٹیننٹ کے کسی ایک حصے تک نہیں رہی تھی بات، یعنی ہم یہ کہیں کہ کیپٹل تک بات ہو یا کیپٹل سے ریلیٹڈ ایریاز تک ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ آل اوور دا سب کانٹیننٹ اس کی جو ویوز ہیں انہیں فیل کیا جانے لگا تھا، اور یہ ہوا تھا اسپیشلی 1940 کے بعد سے۔ 1940 میں جو لاہور ریزولوشن پاس ہوئی اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی اگر راہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ الگ ہوم لینڈ ان کی ہو سکے، اس کی ویوز آل اوور دا سب کانٹیننٹ فیل کی جانے لگی انکلوڈنگ کشمیر۔ لہٰذا کشمیر کے حوالے سے پہلی جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے ہسٹری میں وہ کیا ہے؟ 1944 میں ایک کشمیر کانفرنس ہوتی ہے جسے آرگنائز کرنے والوں میں شیخ عبداللہ شامل ہیں، اور یہ جو کشمیر کانفرنس ہوتی ہے مین لینڈ انڈیا میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کی تمام کمیونٹیز کو یونائٹ کیا جائے اور وہاں پر ہونے والے جو مہاراجہ کے مظالم ہیں یا اس کی جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں اگینسٹ مسلمز ان کو روکا جا سکے۔ یہ بات ہے 1944 کی، یعنی 1945 کے جو الیکشنز ہیں ان سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اب اس سے جو چیز ظاہر ہو رہی تھی وہ کیا تھی کہ جو کشمیری مسلمان ہیں جو مسلسل سپریشن کا شکار ہے مہاراجہ کے، وہ اب مزید اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل سکتے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت شیخ عبداللہ کر رہے تھے۔ اب 44 کے بعد سے جو حالات تبدیل ہونے شروع ہوئے وہ کیسے کہ 45 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی۔ اب جب سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہوا تو راؤنڈ اباؤٹ 60,000 کے قریب جو کشمیری مسلمان ہیں وہ سولجرز 45 کی سیکنڈ ورلڈ وار سے واپس آئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو مہاراجہ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ کا جو مہاراجہ کی فورسز ہیں اس میں کم از کم آپ کو شامل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ لوگ جو میرپور کا علاقہ ہے یا پونچھ کا ڈسٹرکٹ ہے اس میں جا کر پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ دے ور مور دین 60,000 پیپل ایٹ لیسٹ۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو واپس ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا کشمیر میں تو یہ لوگ اس کو واپس ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، وہ بھی اس وقت جب وہاں پہ آلریڈی موومنٹ چل رہی تھی مہاراجہ کے خلاف، لہٰذا الٹیمیٹلی یہ جو ایک آؤٹ ریج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی کشمیر میں بیکاز آف دی ایٹیٹیوڈ آف مہاراجہ، اس کا آغاز یہاں سے ہو چکا تھا۔ 47 تک جب بات پہنچی، اچھا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ 1946 میں یہ جو موومنٹ 1944 میں چلی تھی مین لینڈ انڈیا میں جس کا میں ذکر کر رہا تھا شیخ عبداللہ کی، اس موومنٹ نے 2 سال میں بڑا ہی زبردست طریقے سے کام کیا کشمیر میں، یعنی مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے وہ مہاراجہ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں رہ سکتے، ایکول بیسس پہ جب تک نہیں رکھا جائے گا نہیں رہ سکتے۔ تو لہٰذا اس کے 2 سال کے بعد یعنی 1946 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے شیخ عبداللہ کو گرفتار کروا دیا۔ Now he was in prison اور ان کو 9 سال کے لیے جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ اب یہ بات ہے 1946 کی۔ اس کے بعد فیبرری 1947 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈیپینڈنس جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے 2 ڈومینینز بنانے جا رہے ہیں اور ہم انڈیا کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، یعنی برٹش نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو لیو انڈیا، اور اس کے بعد 2 ڈومینینز ہوں گے انڈیا اور پاکستان۔ پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ اب یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کا کوئی سیٹ اپ صرف انڈیپینڈنس کے وقت ایسا نہیں تھا بلکہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ جب برٹش انڈیا میں آئے تھے اس وقت بھی جو برٹش کے اور اسٹیٹس کے درمیان معاملات طے ہوئے تھے وہ مینلی ٹریٹیز کے تحت ہوئے تھے، اور وہ اسی طرح سے ٹریٹیز جو ہے چلتی جا رہی تھی مسلسل، یعنی رینیو ہوتے جا رہے تھے کانٹریکٹس۔
اس میں جو ایک چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ یہ جتنی بھی اسٹیٹس تھیں ان کا فورن پالیسی اور ان کی ڈیفنس پالیسی یہ برٹش کی ذمہ داری تھی. اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ اسٹیٹ نے خود کرنا تھا. یعنی اسٹیٹس کی اٹونومی جو ہے اس کو برقرار رکھا، برٹش نے بھی برقرار رکھا. اب اس کنسیپٹ کو کہا جاتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں برٹش پیراماؤنٹسی کے بارے میں، تو وہ یہ تھی کہ اب جب برٹش لیو کر جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو برٹش پیراماؤنٹسی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی، لہٰذا اسٹیٹس جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں. اب میجورٹی آف اسٹیٹس جو ہے وہ ظاہر ہے ہندو مہاراجا تھے وہاں پہ، تو وہ ایکسیڈ کر گئی انڈیا کی طرف. جن سٹیٹس کا پرابلم بن گیا وہ کون سی ہے؟ ایک جوناگڑھ ہے، ایک حیدرآباد ہے اور ایک کشمیر ہے. اچھا، یہ جو میں سٹیٹس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا یہ ساری کی ساری باتیں انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ہوئی. انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جو ہے یہ 18 جولائی 1947 کو پروملگیٹ کیا گیا تھا اور اس کے تحت ہی پارٹیشن ہونے جا رہی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پرنسلی سٹیٹس ہیں یہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. اب جن 3 سٹیٹس کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں یہ ہوا کہ ان میں جو ریاست جوناگڑھ ہے، جو جوناگڑھ ہے اس کا جو نواب ہے وہ محبت خان، جنہوں نے پاکستان کی طرف جوناگڑھ کو ایکسیڈ کر دیا. اور یہ واقعہ ہوا ہے جناب جولائی 1947 میں. نواب محبت خان جو ہے، اچھا یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ جتنی ریاستیں تھیں ان میں جو مسلمان حکمران ہوتے تھے انہیں نواب کہا جاتا تھا، اور اگر ہندو حکمران ہوگا تو اس کو مہاراجا کہا جاتا تھا. نواب محبت خان نے پاکستان آئے اور جولائی میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا جولائی 1947 میں کہ جوناگڑھ از گوئنگ ٹو ایکسیڈ ٹو پاکستان. حالات وہاں پہ خراب ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو نظام ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ شاہ نواز بھٹو کے حوالے کر کے آئے جو ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے. لیٹر آن پھر یہ ہوا کہ انڈیا نے وہاں پہ انویڈ کیا، انڈین آرمی نے، اور ریاست جوناگڑھ پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ انڈیا کا کلیم یہ تھا کہ 80% آف پاپولیشن جو ہے وہ ہندو ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نواب ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے اور اسی کو تسلیم کر لیا جائے. اسی طریقے سے حیدرآباد ہے، حیدرآباد کے ساتھ بھی یہی ہوا. جو اسٹیٹ آف حیدرآباد ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے، لیکن انہیں بھی انڈین آرمی نے انویڈ کیا سپٹمبر 1948 میں اور پھر حیدرآباد پہ بھی قبضہ کر لیا. اب رہ گیا مسئلہ کشمیر کا.